الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی. اس دعا کو اور اس سارے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا جوان ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، فرمایا کہ اس بارے میں تو کیا خیال کرتا ہے، تیری کیا رائے ہے، اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے آگے سے جواب دیا اے ابا جان افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹے نے ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے غرض سے، ذبح کرنے کی خاطر، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، فرمایا اس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، پکارا. اور وہ ندا کیا تھی؟ فرمایا قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ بہت کھلی آزمائش تھی آپ کے لیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
اور فرمایا کہ ہم نے اس قربانی کے عوض ایک عظیم ذبیحہ دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر ہم نے کیا احسان کیا کہ ہم نے آپ کا ذکر آنے والوں کے لیے باقی رکھا۔ آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ تفسیر خازن کے اندر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے ابا جان، آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے ذبح کرنے سے پہلے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لینا، اس لیے کہ آپ کے اوپر ذبح کرتے وقت خون کے چھینٹے نہ پڑیں اور میرا اجر ضائع نہ ہو۔ اور ساتھ ہی آپ نے عرض کی کہ موت بہت سخت چیز ہے، ذبح کرتے وقت میرے جسم کا تڑپنا میں اس سے مامون و محفوظ نہیں ہوں گا، میرا جسم تڑپے گا۔ تو آپ نے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ چھری میرے جسم سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کے بدلے کے اندر عظیم ذبیحہ دے دیا۔ اس کی تشریح اور وضاحت کے اندر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ وہ ذبیحہ کیا تھا جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے کے اندر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا، وہ 40 سال جنت کے اندر کھاتا پیتا رہا، اور وہ سرمگی مینڈا تھا۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اون کا رنگ بھی سرخ تھا۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ وہ اس نسل سے تھا کہ جو قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کی تھی وہ مینڈا اس نسل سے تھا جو اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا تھا۔ قربانی کا مقصد یہ یاد رکھیے کہ صرف خون بہانا اور لوگوں کو گوشت کھلانا نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو لوگوں کے خون اور گوشت کی محتاجی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو محتاجوں کو غنی کرنے والی ذات ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے قربانی کا؟ تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہماری نیت اور خلوص کو دیکھتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور خلوص نیت کی خاطر اس کی بارگاہ کے اندر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ نہ ہی خون بہانا اس کا مقصد ہے، نہ ہی گوشت کھلانا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ جو خلوص دل کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر جانور کو ذبح کرے گا وہی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
تمہاری طرف سے جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کی بارگاہ کے اندر نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ تمہاری طرف سے جو چیز اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے۔ تو قربانی کا جانور خریدتے وقت جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا۔ وہی بندے کے مقصود ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قربانی کرنی چاہیے، اور نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے۔ اگر نیت کے اندر خلوص نہیں، للہیت نہیں، تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی قربانی قبول ہے جو خلوص نیت کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو۔ اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم جانور قربان کر کے اس چیز کا عہد بھی کرتے ہیں کہ آج ہم اپنا پسندیدہ جانور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ کے اندر قربان کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کی بارگاہ کے اندر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت آئی، وقت آیا، تو اس وقت بھی خوش دلی کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔